اللہ تعالیٰ نے کہا تم ایمان پر ڈٹے رہو, تم ایمان پر جمے رہو, تم اپنے عقیدہ و ایمان کی حفاظت کرتے رہو. اللہ تعالیٰ تمہارے مسائل کو دور کرے گا, تمہاری پریشانیاں اور اذیتوں کے یہ حالات دور کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو پڑھو, ایمان کی عظمت کو سمجھو, اسلام کی عظمت کو سمجھو, توحید کی عظمت کو سمجھو. ایک مومن کی زندگی میں یہی ایمان و اسلام اور اللہ کی خالص توحید سب سے عظیم سرمایہ ہے. اس کی حفاظت کے لیے ہمیں دنیا کی ساری چیزیں قربان کرنی پڑے, اس فکر کے ساتھ ہمیں جینا پڑے گا اور ہم اللہ کی توحید کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. انہیں ظاہری باطنی تمام طرح کی اذیتوں سے دوچار کیا گیا. شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا, کھانے بند کر دیے گئے, قید و بند کی صعوبتیں جھیلنا پڑی اور انہیں پھانسی کے پھندوں پر لٹکنا پڑا اور طرح طرح کے مظالم برداشت کرنے پڑے. زلزلو ہلا دیے گئے. حتی یقول الرسول, یہاں تک کہ وہ رسول والذین آمنوا معہ, اس کے ساتھ ایمان لانے والے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے, متی نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب. اللہ تعالیٰ نے کہا تم ایمان پر ڈٹے رہو, تم ایمان پر جمے رہو, تم اپنے عقیدہ و ایمان کی حفاظت کرتے رہو. اللہ تعالیٰ تمہارے مسائل کو دور کرے گا, تمہاری پریشانیاں اور اذیتوں کے یہ حالات دور کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو پڑھو, وہ کن حالات میں انہوں نے ایمان کی, اسلام کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کو پوری دنیا انسانیت کے لیے زندہ و جاوید چھوڑا تھا. امام احمد ابن حنبل نے کیوں جھیلا یہ مجھے کہ آنے والی نسل گمراہ ہو جائے گی. ایک بہت بڑا مسئلہ تھا امت اسلام کا کہ قرآن کریم کو معمولی لگتا ہے ہمارے لیے, لیکن جیل کی سلاخیں, بادشاہان وقت کے مظالم برداشت کرنا, یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے, ہمارا عقیدہ سلامت رہے اور آنے والی نسلوں کے پاس ایک مثالی ایمان اور عقیدہ ہو. میرے بھائیوں, ان حالات میں میرے بزرگوں اپنی اور آنے والی نسل کے عقیدہ و ایمان کی حفاظت کی فکر مندی کا سامان تیار کرو. یہ حالات کا تقاضا ہے. یہ آنے والے حالات ہمارے لیے یہ چیلنجز کے حالات ہیں, اور اگر ہماری اور ہمارے نسلوں کی عقیدہ و ایمان محفوظ رہا, مضبوط رہا, مستحکم رہا اور صحابہ کرام کے ایمان جیسا ایمان رہا, تو سارے چیلنجز اور ساری پریشانیوں کا ہم مقابلہ کر پائیں گے. ورنہ ارتداد ہوگا, دینی انحراف ہوگا, بے دینی کی ایک لہر ہوگی اور مسلمان اپنے دین و اسلام سے دور ہو کر کے اللہ کے راستے سے بغاوت اور انحراف کا راستہ اختیار کریں گے. ایمان کی عظمت کو سمجھو, اسلام کی عظمت کو سمجھو, توحید کی عظمت کو سمجھو. ایک مومن کی زندگی میں یہی ایمان و اسلام اور اللہ کی خالص توحید سب سے عظیم سرمایہ ہے. اس کی حفاظت کے لیے ہمیں دنیا کی ساری چیزیں قربان کرنی پڑے, اس فکر کے ساتھ ہمیں جینا پڑے گا اور ہم اللہ کی توحید کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے.